آج کی ٹرانسمیشن ہماری خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سلسلے کی تعلیمات ملے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو روحانیت ملے، جو چاہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوں۔ کہ جب مرید خانقاہ سے جڑتا ہے تو سب سے پہلا قدم اس کا اپنے نفس پر ہوتا ہے، اس کے بغیر اس راہ سلوک میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ تو گویا جب مرید نے راہ سلوک میں قدم رکھا اپنا تو اس کا پہلا قدم ہوتا ہے نفس امارہ پر۔ ابھی گویا نفس امارہ کیا ہے کہ نفس امارہ کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہر بزرگ نے اپنے سوانح حیات میں نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے، انیشیلی سٹیج ہے، کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ مولود ہوا ہے اور اس کو خوراک دی جا رہی ہے۔ مرید بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اس بچے کے مانند کہ جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بچے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن بچہ اپنے رونے سے، اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے پتہ لگتا ہے ماں کو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح مرید اور شیخ کا رشتہ ہوتا ہے کہ جب مرید پہلا قدم رکھتا ہے نفس پر، یعنی کہ نفس امارہ پر، تو ہمیں نفس امارہ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہماری خواہشات کا نام ہے، تو گویا خواہشات اگر ہیں تو ہمارے اندر خواہشات ہی پیدا کیوں ہوئیں؟ تو نفس امارہ تو ہمارا آلریڈی بیدار ہے، پھر ہم کس لطائف کی بات کر رہے ہیں بیدار کرنے کو؟ نفس امارہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے، انسان کے گمان سے ہوتا ہے۔ خیال تو دل میں اترتا ہے، وہ بات کی منزل ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم اچھا سوچ رکھو، اچھا گمان رکھو۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ تو نفس امارہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کے متعلق کوئی برا خیال رکھتے ہیں، برا گمان رکھتے ہیں، جب ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو اپنے اعمال ہیں، اگر ہمارے اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنی سوچ بری ہوگی، غلط ہوگی، تو ہمارا نفس امارہ طاقتور ہوگا، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائے گا، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے کر جائے گا، جو ہمیں ایک ایسے دلدل کی طرف لے کے جائے گا کہ جس کھائی سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے نفس کے ہاتھوں گمراہ ہوتا ہے، انسان اپنے ہی نیک اعمال کی وجہ سے اپنے نفس کو زیر کرتا ہے۔ تو گویا جب مرید اپنے شیخ کے دامن پکڑتا ہے، جب اس کے دامن کے سائے میں آتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی ان خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ خواہشات وہ نہیں کہ جو جائز ہوں اور آپ نے اس کو ترک کر دی، نہیں، آپ نے ان کاموں کو ترک کرتا ہے کہ جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسے گناہ کرنا، جیسے زنا کرنا، جیسے چوری کی طرف کرنا، جیسے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب کرنا، یہی خصائل رذیلہ کہ جب انسان اس کو ترک کرتا ہے تو وہ اپنے نفس امارہ کو زیر کرتا ہے۔ جب وہ نفس امارہ کو اپنے زیر کرتا ہے تو پھر وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ ابھی یہاں کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہاں کوئی چلہ کشی نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہاں کوئی وہ نہیں ہو رہا، لیکن تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت کسی پڑھائی کی محتاج نہیں ہوتی، تربیت کسی عملیات کی محتاج نہیں ہوتی۔ تربیت شیخ کرتا ہے اپنی توجہ سے،
تربیت شیخ کرتا ہے اپنی گفتگو سے، تربیت شیخ کرتا ہے ہدایت کے رستے پر، یعنی کہ قرآن کی آیتیں اس کو پڑھ کے سناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہے، صحابی رسول کے واقعات بتاتا ہے، اولیاء کرام کے واقعات بتاتا ہے۔ ہم جیسا سنتے ہیں ہمارے اندر ویسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جب کسی بزرگ کی محفل میں ہوتے ہیں تو جب بزرگ کسی نبی کا واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون سا مل رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس راہ پہ چلیں، ہم اس جیسی صحبت اختیار کریں، ہم وہ رستہ اختیار کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جب دماغ قبول کر رہا ہوتا ہے تو دماغ ہی اس جیسے نیورونز کنیکشن بنانے شروع کر دیتا ہے۔ جب نیورونز کنیکشن بننے شروع ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے اندر سے پازیٹیو ریز نکلتی ہیں اور ہمارے اعمال اچھے ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کی صحبت کا میڈیکلی اور سائنٹیفک اثر، جس کو میڈیکل تسلیم کرتی ہے کہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو ہمارے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں، ہمیں خواب بھی اچھے آتے ہیں، ہمارے حالات زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اب جب اس قسم کی مرید کی تربیت ہونے لگتی ہے، مرید گناہ کبیرہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر گناہ کبیرہ سے جب وہ دور ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ صغیرہ کی طرف بڑھتا ہے۔ جب وہ گناہ صغیرہ کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ گناہ صغیرہ کو زیر کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ترک کرتا ہے، پھر وہ نفس لوامہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفس لوامہ کیا ہے کہ ہم نے مین خواہشات کو تو ترک کر دیا، اب نفس لوامہ میں ہم داخل ہوئے۔ تو نفس لوامہ کیا ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے تو بچ گیا، اس نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے اس کو زیر کر دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا، یعنی کہ نفس امارہ جو نا یہ ایک بڑا موذی جانور ہے، اس سے بڑا کوئی موذی جانور ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات میں، کہ یہ اتنا موذی ہے یہ، کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ وہ ازدا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، یعنی کہ تم نے اگر مگرمچھ کو مارا، ازدے کو مارا، شیر کو مارا تو تم نے کچھ نہیں مارا اگر تم نے نفس امارہ کو نہیں مارا۔ تو جب انسان نفس امارہ کو مار دیتا ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا جو قدم ہوتا ہے وہ نفس لوامہ پر ہوتا ہے، یعنی کہ پھر وہ نفس لوامہ کے مراحل میں ہوتا ہے، اس رستے پر ہوتا ہے۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اب ہم نے گناہ کبیرہ ترک ہو گیا، گناہ کبیرہ ہم نے چھوڑ دیا، اب ہے گناہ صغیرہ، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کی نافرمانی کر لینا، کسی کے ساتھ جانے انجانے میں غلط کر دینا، کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگانا، ایسی چیز کو چھونا، یا ایسی چیز کا استعمال کرنا جو حرام ہو، کسی کا دل دکھا دینا، کسی کو تکلیف دے دینا، کسی کو سازشیں کرنا، کسی کے خلاف باتیں بنانا، کسی کی غیبت کرنا، چگلی کرنا، یا اس ٹائپ کی چیزیں۔ پھر یہ روز مرہ کی زندگیوں میں آتا ہے، انسان کی ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، یعنی کہ کسی کے بارے میں سننا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں اچھا وہ رکھنا، کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، یہ سب گناہ صغیرہ میں آتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے گناہوں میں آتے ہیں یہ۔ تو جب تم سے وہ گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے تو تمہارا جو نفس لوامہ ہے نا وہ تم پہ ملامت کرتا ہے، یعنی کہ جب تم یہ دیکھو کہ جو تم سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی کہ کسی کا دل دکھا تو تم نے فوراً تمہارے نفس نے ملامت کی، یعنی کہ تمہیں اس پہ افسوس ہوا، کہ تمہیں اس پہ ندامت ہوئی، ملامت ہوئی، تو سمجھ لینا کہ تم نے نفس لوامہ قدم رکھ لیا ہے۔ لوامہ بیسیکلی ہے ہی ملامت سے، اور باقاعدہ طور پہ سورہ قیامت میں دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یہاں تک کہ نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اب نفس لوامہ وہی کہ جو ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں سرزد ہو رہی ہیں لیکن ہمارا نفس ملامت کر رہا ہے کہ یار یہ تجھ سے غلط ہو گیا، اب تو تائب ہو، توبہ کر، نکل اس سے۔ پھر انسان فوراً رب سے رجوع کرتا ہے، فوراً گناہ کی معافی مانگتا ہے،
پھر فوراً ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے، پھر فوراً اپنے ٹریک پر آ جاتا ہے. یعنی کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ پہ آ جاتا ہے. اب نفس لوامہ میں جو اہل سلوک ہوتے ہیں، جو اہل سالک ہوتے ہیں، ان کے لیے نفس لوامہ کے اندر سونگنا، چکھنا، دیکھنا، بولنا، یہ چیزیں بھی پرہیز میں آتی ہیں، پرہیز کرایا جاتا ہے. تو جب انسان نفس امارہ سے نفس لوامہ میں آتا ہے تو اس کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ گویا جیسے وہ کچھ نہیں جانتا، وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. اس کو کچھ نہیں پتا. اس نے سارا علم جو دنیاوی علم تھا، اور جو علم جس نے اس کے اندر تکبر پیدا کیا ہوا تھا، جس نے اس کی کمر توڑ کے رکھی ہوئی تھی، اس نے اس علم کو اپنے پسے پش ڈال دیا اور کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا اپنے شیخ کے سامنے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم حجاب الاکبر، کہ روحانیت کے رستے میں یہی علم تمہارے لیے حجاب بن جاتا ہے. اب وہ دنیاوی علم ہو، وہ روحانیت کا علم ہو، وہ کوئی بھی علم ہو، کہ جب تک تم علم کو ترک نہیں کرتے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے زیادہ عالم کون تھا، ان سے زیادہ علم کون جانتا تھا؟ لیکن جب انہوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار کی تو آپ نے سارا علم اپنے پیچھے رکھ دیا، ترک نہیں کیا، آپ نے پیچھے رکھ دیا علم. پھر ان کی تربیت ان کے شیخ نے اس ترتیب اور طریقے سے کی جیسا اولیاء کرام اپنے مریدین کی کیا کرتے ہیں. کیوں پرہیز کرایا جاتا ہے؟ پھر جب انسان نفس لوامہ کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. اب آج سے تمہارا ذکر یہ ہے، آج سے تمہارا ذکر یہ ہے، آج سے تمہارا ذکر یہ ہے. اب یہاں تو پہلے دن سے سب کچھ بڑھا دیا جاتا ہے آج کے دور حاضر میں. تو گویا پہلے تربیت ضروری ہوئی، بعد میں علم ضروری ہوا. پہلے تربیت کی، پھر علم دیا اور پھر سب کچھ نواز دیا. پھر نفس لوامہ کی منزل پہ جب انسان پہنچتا ہے پھر اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. کہ جب اس کو ذکر تعلیم کیا جاتا ہے، جب وہ مرید اب ذکر کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر حرارت اور حدت پیدا ہونے لگتی ہے. اور جب ذکر کے اندر حرارت اور حدت پیدا ہوتی ہے تو خون گردش کرتا ہے، خون میں تحریک پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ساری کی ساری تحریک اور اس کے قلب پر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. پہلے ذکر زبان سے ہوتا ہے، پہلے ذکر اقرار سے ہوتا ہے، پھر ذکر کی تصدیق دل سے ہوتی ہے. پھر جب نفس لوامہ میں ذکر اپنے انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے اس کے دل کو سکون میسر ہوتا ہے، اور جب سکون میسر ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ میں داخل ہو جاتا ہے. اب نفس ملہمہ کیا ہے؟ نفس ملہمہ وہ مقام ہے، وہ مرحلہ ہے نفس کی ترتیب کا کہ جس میں اس نور سے، اس نور کی روشنی میں سالک اپنا سفر طے کرتا ہے. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
کہ جب اس کے قلب کے اندر نور پیدا ہو گیا، اب وہ ذکر جو زبان سے جاری ہوا اور دل میں قرار پکڑا، یعنی کہ تکرار سے قرار ہے، زبان نے تکرار کی، قلب نے قرار پکڑا۔ اب جب قلب نے قرار پکڑ لیا، پھر وہ ایسا گویا ہو گیا کہ بڑی محفل میں بھی تنہا ہے اور تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہے۔ کہ اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ، جیسے سورہ مزمل شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کے ذکر کرو، اور پھر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی کہ ایک وقت پھر یہ بھی حکم ہے کہ اپنے آپ سے بھی جدا ہو جاؤ۔ ایک تو یہ کہ دنیا سے جدا ہو جاؤ، اور پھر یہ کہ خود سے بھی جدا ہو جاؤ۔ تب انسان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو پھر وہ نفس ملہمہ میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ایک ہفتے کا دورانیہ ہے، نہیں، اس میں کئی مہینوں بھی لگتے ہیں، کئی سالوں بھی لگتے ہیں، اور پل بھر بھی لگتا ہے، اور نہیں تو ساری زندگی بھی نہیں ہوتا۔ پھر انسان جب نفس ملہمہ میں داخل ہو گیا، اس کے دل نے جب قرار پکڑ لیا، اور جب دل قرار پکڑتا ہے تو دل پھر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، پھر جا کر ذکر قلبی عطا ہوتا ہے، یعنی کہ ذکر لسانی سے پھر ذکر قلبی پہ آتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ شروع میں آئے، پہلے دن ملاقات ہوئی، سلام دعا کری، حضور ذکر قلبی کی اجازت دے دیں۔ شیخ تو دے دے گا تمہیں، لیکن تم اجازت دے کے کرو گے کیا جب تم اس پورے مراحل سے ترتیب سے گزر نہیں رہے؟ جب تم اس مراحل سے اس ترتیب سے گزرو گے تو ذکر قلبی بھی تمہیں فائدہ کرے گا نا۔ اب تم نے 6 7ویں کلاس پڑھی نہیں، میٹرک کے پیپر دے رہے ہیں۔ اب تم نے انٹر کیا نہیں، میڈیکل کے پیپر دے دو۔ تو ناممکن سی بات ہے نا۔ کتابوں کے نام رٹ لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو نفس ملہمہ کیا کہ انسان کے دل میں قرار آ گیا، اب ذکر قلبی عطا ہوا۔ اب جب ذکر قلبی عطا ہوا تو پھر جب وہ ذکر قلبی سے اپنے آگے کی جانب بڑھا، جب اس نے اس پہ قدم رکھا تو پھر وہ اس مقام میں پہنچا کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، کہ جس کا قرآن میں سورہ فجر میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اطمینان پانے والی نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور تو میرے مقبول بندوں میں داخل ہو گیا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ کہ جب ذکر قلبی سے جب انسان ذکر روحی پہ آتا ہے، تو جب روحی پر آیا تو اس کا قدم کہاں پر ہوا، اس کا مرحلہ کہاں پہ ہوا، اس کا مقام و منزل کیا ہوئی سالک کی؟ مطمئنہ پہ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس مقام میں داخل ہو تو گیا، اب روح اس کی بیدار تو ہوئی، لیکن دیکھو خطرہ قدم قدم پر ہے۔ تمہاری آخری سانس تک تمہارا شیطان دشمن ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑتا۔ ابھی شیطان کی ذریت تمہیں گمراہ کر رہی ہے، اور پھر جب انسان نفس مطمئنہ کے قریب پہنچتا ہے، جب اس میں داخل ہوتا ہے، تب شیطان کا سامنا ہوتا ہے اس سے۔ ایک دفعہ کا فرمان ہے کہ ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید واقعہ ہے کہ آپ حج کے لیے گئے۔ آپ جب حج کے لیے گئے، آپ حج کر رہے تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر شیطان پھندے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔
تو آپ نے اس کو دیکھا، اس سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے کوئی بندے ہیں جو یہاں پر ہیں، میں ان کے لیے پھندے، جب وہ یہاں سے فارغ ہوں گے میں پھندا ڈال کے ان کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ، ان کی پشت پہ سوار ہو کے میں چلا جاؤں گا، پھندا ڈال کے ان کی پشت پہ سوار ہو کے لے جاؤں گا، ابھی تو طواف کر رہے ہیں، کرنے دو، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تو نے میرے لیے بھی کوئی پھندا رکھا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا بایزید بسطامی سے، ہنسے اور کہا کہ کیا تمہارے لیے بھی مجھے پھندے کی ضرورت پڑے گی؟ جبکہ وہ کتنے نیک متقی پرہیزگار، شیطان کیا کہہ رہا ہے ان کو کہ تمہارے لیے مجھے کسی پھندے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنا پھندے کے ہی تمہاری پیٹھ پہ سوار ہو سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ اپنے چلے گئے۔ خیر، جب آپ نے حج کر کے جب واپسی کی طرف گئے، اس وقت سفر بڑے طویل ہوا کرتے تھے، تو جب آپ ایک صحرا سے گزرے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھنا درخت ہے، ایک حاجی بڑا ضعیف العمر وہ وہاں لیٹا ہوا ہے اور تھکن کے مارے چور چور ہے، اور سامنے دریا ہے، تو وہ دریا پار نہیں کر پا رہا، تو اس نے دریا کے اس پار جانا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا، اس شخص کو کہا کیا ہوا بابا؟ اس نے بولا پیاس لگ رہی ہے بہت شدید۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پانی پلایا، کہا تم بہت کمزور ہو گئے ہو؟ کہا ہاں میں حج سے آ رہا ہوں لیکن بہت کمزور ہو گیا ہوں میں، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے دریا پار نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ میں نے دریا میں قدم رکھا تھا اس کا بہاؤ مجھے بہا کے لے جائے، کہ کیا تم مجھے دریا پار کرا دو گے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم میرے پشت پر آ جاؤ، میرے کندھے پر آ جاؤ۔ آپ نے اس شخص کو کندھے پہ پشت پہ بٹھالا، آپ نے دریا پار کرنے لگے۔ جب دریا کے بیچ پہنچے تو اس نے کان میں کہا کہ بایزید میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تیرے لیے پھندے کی ضرورت نہیں ہے، میں بنا پھندے کے ہی تیرے پشت پہ چڑھ سکتا ہوں۔ ایک دم آپ نے دیکھا وہ ٹھک کر کے گرا اور شیطان تھا۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں، یعنی کہ اللہ ہی انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان کی سازشوں سے محفوظ رکھتا ہے، کہ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ورنہ اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حالوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو ان پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ بھروسہ ہے ان پر، اللہ پر۔ تو گویا جب انسان کو ذکر روحی تعلیم ہوتا ہے، جب وہ نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو پھر شیطان کے سامنا ہوتا ہے، پھر وہ مختلف قسم سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک وہ مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تکلیف، مشقت، آزمائش، یہ انسان کے حصہ ہے، یہ اس کے خون میں شامل ہے، یہ چیزیں اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتا۔ پھر وہ نفس مطمئنہ سے نکلتا ہے، پھر وہ نفس راضیہ پہ آتا ہے، پھر وہ نفس مرضیہ پہ جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ انیشیلی اسٹیج کا ہے، یہ کس کا؟ جو اہل سالک ہوتے ہیں، کہ جن میں سلوک کی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو گویا آج کی نشست سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے تربیت لینی ہے۔ کامل کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کامل نہ آپ کامل۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میں کامل ہوں تو وہی سب سے بڑا ناقص ہے۔ آخری سانس تک تربیت کا سلسلہ رہتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جو شخص یہ سمجھ لے کہ بس اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لینا سب سے بڑا جاہل وہی ہے۔
سب سے پہلے ہم نے تربیت لینی ہے، اور اس کے بعد جب ہماری تربیت شروع ہوگی، تربیت کا پہلا حصہ اچھا گمان، دوسرا حصہ اچھا کردار، اچھے اعمال، گناہوں کبیرہ سے دور، پھر نفس امارہ ختم، نفس لوامہ، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ملامت ہونا، پھر اس کو ترک کرنا، پھر ختم کرنا، پھر اس کے بعد پھر ہم نے دوسری جگہ پہ قدم رکھنا۔ آج میں نے آپ کو ایسا راز بتایا ہے نا کہ جس پہ عمل کر کے کوئی بھی عمل کرو گے نا کامیاب ہوگے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ تربیت کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کو ہم سے شکایت تھی، ہم صرف عمل بتاتے ہیں چلے جاتے ہیں، نقش بتاتے ہیں چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ کا طریقہ بتاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اب عملیات بھی ہوں گے، نقش کی زکوٰۃ بھی ہوگی، نقش کی ترتیب بھی ہوگی، سلسلے کی تربیت بھی ہوگی، سلسلے کی تعلیمات بھی ہوں گی، ذکر و اذکار بھی ہوں گے، اور وہ کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا وہ بھی سب ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اس کارواں میں جڑنا چاہتے ہیں، تربیتی نشست میں جڑنا چاہتے ہیں، محفل میں جڑنا چاہتے ہیں، اور اس میں جڑنا چاہتے ہیں، تو حی علی الفلاح کہ جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ کامیابی کا راستہ، کامیابی کا راستہ وہی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو اولیاء کاملین کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، جو صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے، جو بچاتا ہے ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، جو گمراہی کا راستہ ہے۔ کہ ہم جب جس ٹریک پہ چڑھتے ہیں تو ہر ٹریک پہ دو راستے نکلتے ہیں، ایک دائیں جانب والے، ایک بائیں جانب والے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتے ہیں یعنی کہ سیدھے راستے پہ، تو سیدھے راستے پہ بھی دو راستے نکلتے ہیں، ایک دائیں جانب والوں کا راستہ، ایک بائیں جانب والوں کا راستہ۔ دائیں جانب والوں کا راستہ وہ کہ جو انعام یافتہ ہیں، انعمت علیہم جن کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی کامیاب وہ لوگ کہ جو اہل بیت ہیں، کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جو مولا کائنات سے محبت رکھتا ہے، جو صحابی رسول سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا، اس سفر کی بنیاد، ان سفر کا اسٹارٹ اپ، اس سفر کا راستہ مرشد کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور ختم بالکل آخری مقام ہاہوت پر ہوتا ہے۔ باقی سب یہ منزلیں ہیں اور یہ سب راستے ہیں اور یہ سب ترتیبیں ہیں۔ والسابقون والسابقون، اب اس میں وہ لوگ ہیں جو سب ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ سبقت لے جانے والے کون؟ ھدی للمتقین الذین، جو ہدایت والے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، اخلاق کو اچھا رکھنا، یہ آپ کی ابتدائی منزلیں ہیں۔ اب آپ دیکھو، اگر آپ یو ایس میں رہتے ہو، یو کے میں رہتے ہو، یہودیوں کے بیچ میں رہتے ہو، عیسائیوں کے بیچ میں رہتے ہو، کہ ان لوگوں نے ہماری ابتدائی جو ہمارے طریقہ کار تھے وہ ان لوگوں نے اپنا لیے، ہم لوگوں نے اس کو ترک کر دیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہم آج کے دور میں لوگوں نے ان کی روش کو اختیار کر لیا اور ان لوگوں نے ہماری روش کو اختیار کر لیا۔ کلمہ نہیں پڑھا ان لوگوں نے۔ جاپان کو دیکھ لیں، جاپان کی مثالیں دی جاتی ہیں، دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کیا تھا یہ سارا جو ہمارا جو دین کی جو بنیاد ہے، کہ جیسے اچھا اخلاق، اچھا بات کرنے کا طریقہ، بھروسہ، اعتبار، یقین، زبان کا پاس رکھنا، وعدہ کرو تو پورا کرنا، اچھے برے ہر جگہ ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی اچھے برے ہیں، یہودیوں میں بھی اچھے برے ہیں، دنیا کے ہر مذاہب میں اچھے برے ہیں، ہر فرقے میں اچھے برے ملیں گے آپ کو۔ کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ ہم سب صحیح ہیں، اچھے برے آپ میں ہر جگہ ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا،
اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی سیرت پہ عمل کیا، حضور کی سنت پہ عمل کیا، اپنے بزرگوں پہ عمل کیا، اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھا اور تفرقے میں نہ پڑے، گمراہیوں میں نہ پڑے، وہ حی علی الفلاح، کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کامیابی کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہو۔ ساری پارسائی آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اور جس میں اہل بیت کی محبت ذرہ برابر بھی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں وہ جہنم سے بھی نکال دیا جائے گا، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جلے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو، بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، اور صحبت بالکل اس عطار کی دکان کے مانند ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ ملے نہ ملے، کم از کم آپ کو خوشبو ضرور ملتی ہے۔ آپ اس دکان سے کچھ خریدیں نہ خریدیں، آپ کو خوشبو ضرور آتی ہے۔ یہی اولیاء کرام کی مثال ہے۔ اور بری صحبت جیسے کوئلے کی کان، آپ کوئلے لو نہ لو لیکن اب اس دکان میں داخل ہوگے تو کالے ہی ہو کے نکلو گے، لیکن عطر کی دکان سے جب نکلو گے تو خوشبو لے کر نکلو گے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا تربیت کا چلتا رہے گا۔